من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور جب آپ صبح اپنے گھر سے نکلے مومنوں کو لڑنے کے مورچوں کے اوپر بٹھا رہے تھے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں جاننے والے بھی ہیں۔ بدر کی جنگ سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا تھا اس لشکر کو گرفتار کرنے کے لیے جو تجارتی سامان لے کر جا رہا تھا، اور وہ سارا کا سارا پیسہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا، لیکن جنگ ہو گئی، ابو جہل مارا گیا، بڑے بڑے سردار مارے گئے، اب کمان آ گئی ابو سفیان کے ہاتھ۔ انہوں نے آ کر یہ مشورہ کیا کہ جو پیسہ ہمیں تجارت میں بچا ہے وہ سارا کا سارا ہمیں اپنا بدلہ لینے پر لگا دینا چاہیے۔ تو سب نے تہیہ کر لیا، تو تقریباً 1000 اونٹ اور 50,000 دینار یہ سارا پیسہ لوگوں نے جمع کروا دیا اور رضاکارانہ طور پر اس میں حصہ لیا، اور 2 بڑے چوٹی کے شاعر بلا لیے گئے جو شعر و شاعری کر کے نوجوانوں کو بھڑکائیں اور ان کو جوش دلائیں، اور اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہم بھی بعض دفعہ وہ شعر و شاعری سنتے تھے، ایک نظم پڑھ رہا ہوتا، دل کرتا ابھی اٹھ کر کے شروع ہو جائے۔ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے خطیب کی بات کے اوپر، شاعر کی شاعری کے اوپر۔ تو انہوں نے 3000 کا لشکر تیار کیا کہ ہم مسلمانوں کو کیا کر دیں گے، ختم کر دیں گے اور بدلہ بھی لے لیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے مشورہ کیا، تو نوجوانوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں باہر نکل کر کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سامنے رکھی کہ ہم ادھر ہی ٹھہر کر کے ان کا مقابلہ کریں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس جنگ کا مشورہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس سے بھی لیا گیا۔ اس نے بھی یہ مشورہ دیا کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ لیکن بہت سارے نوجوان جو بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، ان کا خون جوش مار رہا تھا، وہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم مدینہ میں رہ گئے تو مشرک کہیں گے بزدل تھے، ڈر کے اپنے گھر میں داخل ہو گئے، اس لیے ہمیں باہر نکل کر کے میدان میں جانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، آپ نے وہ جنگی لباس پہنا، زرہ پہنی، تلوار نکالی، تو پھر نوجوانوں کو خیال آیا ہو سکتا ہے کہیں ہم آپ کو مجبور نہ کر بیٹھے، تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی مرضی ہے نا ادھر رہنے کی تو ہمیں ادھر رہنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا نبی جنگ کا لباس پہن لے اور پھر جنگ کیے بغیر گھر میں بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، اب ہم باہر جا کر کے لڑیں گے۔ تو وہاں جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بٹھایا، اور جیسے یہ مدینہ سے نکلے 1000 کی تعداد میں، تو عبداللہ بن ابی نے جب دیکھا کہ وہ 3000 ہیں، 300 بندوں کو لے کر کے واپس ہو گیا۔ اب این جنگ کے موقع کے اوپر دشمن ہو بھی تعداد میں زیادہ، اور پھر اتنی تعداد میں لوگوں کا واپس چلے جانا، یہ ایک بڑا حادثہ تھا۔ جیسے یہ 300 بندہ نکلا تو بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے 2 قبیلے بھی بزدل پڑ گئے، ان کے دل بھی کمزور، لیکن تھے وہ پکے مومن۔ جیسے ہی وہ کمزور پڑے تو اللہ کریم نے ان کے دل مضبوط کر دیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اشارہ کر دیا کیونکہ یہ تازہ واقعہ تھا۔ اذا همت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب تم میں سے 2 گروہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، دل کمزور ہو گئے، واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کا کیا تھا؟ مددگار تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں ہمارے خلاف نازل ہوئیں، لیکن ہمارے خلاف نازل ہوئی تو ہمارے دل میں کبھی بھی یہ نہیں آیا کہ کاش کہ یہ ہمارے خلاف نہ اترتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم راضی تھے، اللہ نے اس میں کہا واللہ ولیہما، اور جو تمہارے دل کمزور پڑے 2 گروہوں کے، تم دونوں کا اللہ تعالیٰ کیا تھا؟ مددگار تھا۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے خلاف بھی نازل کی اور ساتھ یہ بھی تسلی دے دی کہ تم دونوں کا مدد کرنے والا میں اللہ ہوں۔ دیکھو غلطی کا بھی تذکرہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ساتھ تسلی بھی دے دی کہ تم مومن ہو، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔
تو ایک ہمت اور حوصلہ کا جنگ کے اندر بڑا عمل داخل ہے، اسلحہ سے بھی زیادہ ضروری ہے ہمت اور حوصلے کا ہونا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جب بھی مومن نکل پڑے، جنگ گلے پڑ جائے تو پھر بزدلی اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومن لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں اور لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمایا اور انہیں کامیابی نصیب فرمایا۔